دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں مرد اور خواتین دونوں عورتوں کے آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اس کلپ میں بھی عورتوں کے آزادی کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے سر سے حجاب اتار دی ہیں، اس کو سرکل کی صورت میں گھما رہی ہیں، ایک سمبل کے طور پر کہ وہ حجاب سے آزادی چاہتی ہیں۔ وہاں پر گزرتی گاڑیاں بھی ان کی حمایت کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ لڑکی حجاب اتار کر سرکل میں گھوم رہی ہے، جس نے حجاب کو آگ میں ڈال دیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ ان لڑکیوں نے بھی آگ میں ڈال دیا ہے۔ اس میں بھی حجاب سے آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، یہ مرد بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سارے سلسلے میں۔ اس کلپ میں بھی دیکھا جائے تو یہ حجاب کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور ایک دفعہ لگانے کے بعد بہت سارے حجاب کو اکٹھا کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھیں تو آیت اللہ خمینی کے پکچرز کو پھاڑ کر اڑایا جا رہا ہے، اور ایز اے وکٹری کے سمبل سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایران کے حق میں دوسرے ملکوں میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں کس طرح ٹاپ لیس خواتین آئی ہوئی ہیں ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایرانی خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ احتجاج دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے ایران کی خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو ٹاپ لیس خاتون ہیں یہ بھی ایران کی لینگویج پرشین میں ہی کچھ بول رہی ہیں۔ اگر ملک ایران میں دیکھا جائے تو آج کل وہاں حجاب کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی بہت بڑی تعداد اس پروٹیسٹ میں شامل ہے۔ پروٹیسٹ میں حجاب کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ مہنگائی سے پریشان ایرانی حکومت کے لیے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے پروٹیسٹرز پر فائرنگ کی گئی اور تقریباً 50 سے بھی زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس گرفتاری سے بچنے کے لیے لوگ رات کو زیادہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں تاکہ ان کی شکل کو پہچانا نہ جا سکے اور ان کو گرفتار بھی نہ کیا جا سکے۔ جگہ جگہ پر انٹرنیٹ کی سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ یہ سارا سینیریو کیسے بنا؟ لوگ کیوں پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پر نکل آئے؟ اب یہ جانتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ 13 سپتمبر 2022 کو مہسا امینی اور اس کی فیملی اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے تہران کا سفر کر رہی تھی۔ شام کے وقت مہسا امینی اور اس کی فیملی کو موریلٹی پولیس روکتی ہے۔ ایرانی لاء کے مطابق وہاں پر میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایک ڈریس کوڈ ہے، جس کو فالو کروانے کے لیے یہ موریلٹی پولیس بنائی گئی۔ ڈریس کوڈ کے مطابق عورتوں کو پبلک پلیسز پر لانگ کوٹ پہننا اور سر کو سکارف سے اس طرح کور کرنا ہے کہ ان کے سر میں بال نظر نہ آئے۔ مردوں کے ڈریس کوڈ میں لانگ اور فل سلیوز شرٹس شامل ہیں۔ موریلٹی پولیس کے مطابق مہسا امینی نے کیونکہ سر کو صحیح طرح سکارف سے کور نہیں کیا ہوا تھا تو اس لیے موریلٹی پولیس نے ان کی گاڑی کو روکا۔ اس کی فیملی کے مطابق مہسا امینی کو زبردستی پولیس کار میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے۔ جب اس کی فیملی اس بات پر مداخلت کرتی ہے تو پولیس انہیں کہتی ہے کہ مہسا امینی کو 1 گھنٹے کی ری ایجوکیشن کلاس کے لیے کونسلنگ سینٹر لے جایا جا رہا ہے، جہاں پر اس کو ڈریس کوڈ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ مہسا امینی کو انٹیروگیشن کے لیے ڈیٹینشن سینٹر منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر روم کے باہر اس کے بھائی کیراش بھی موجود تھا۔ اس کے بھائی کے مطابق ان کو روم میں چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ان کو پولیس اسٹیشن کے باہر ایمبولینس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اس سارے کام میں صرف 2 گھنٹے لگے۔ مہسا کی فیملی کو بتایا گیا کہ مہسا کو دوران انٹروگیشن ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے مہسا امینی کو کسرا ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، اور ہاسپٹل میں وہ ٹراما میں چلی جاتی ہے۔ 15 سپتمبر کو ایرانی پولیس اس واقعے کو آفیشلی بتاتی ہے کہ ری ایجوکیشن کلاسز کے دوران مہسا امینی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اب وہ ہاسپٹلائز ہیں، اور 16 سپتمبر کو 22 سال کی عمر میں مہسا امینی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ایران میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کے وکیل اور وہاں پر موجود عینی شاہدین کے مطابق مہسا امینی پر پولیس نے تشدد کیا اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ اسی دوران برین کے سی ٹی اسکین امیجز لیک ہو جاتی ہیں، جس میں اسکل بون فریکچرز، ایڈیما بہت واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 17 سپتمبر کو کسرا ہاسپٹل کے ایک سورس نے بتایا کہ مہسا امینی کی برین ٹیشو کو دیکھ کر یہ بات واضح ہے کہ ان کے سر پر مارا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر حسین کرمپور امینی کی کچھ پکس ریلیز کرتے ہیں جس میں کانوں سے بلیڈنگ دیکھی جا سکتی ہے۔
اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہسا امینی کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک نہیں بلکہ مارنے پیٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایرانی گورنمنٹ ایک پولیس اسٹیشن کی سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کرتی ہے۔ پولیس کے مطابق اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں مہسا امینی کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فوٹیج کو ایرانی چینلز پر دکھایا جاتا ہے اور بہت زیادہ میڈیا پر سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ مہسا امینی کی فیملی اس فوٹیج کی نفی کرتی ہے اور پولیس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پولیس اسٹیشن میں موجود دوسرے کیمرے بھی اس فوٹیج کو دکھایا جائے۔ امینی کی فیملی کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے۔ انہوں نے ایرانی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی کہ پولیس کے یارڈ میں اتنے کیم موجود ہیں، وین میں کیم موجود ہے، اس کی فوٹیج کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ اس پر پولیس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ 18 سپٹمبر کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی امینی کی فیملی سے فون کال کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے گی اور انہیں انصاف ملے گا۔ یونائٹڈ نیشن اور امریکہ کی طرف سے بھی امینی کے حق میں بیانات آتے ہیں اور اب یہ انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے۔ بہت سی سیلیبریٹیز نے بھی مہسا امینی کے حق میں بیان دیے۔ جس دن مہسا امینی کو ہاسپٹلائز کیا گیا تھا اسی دن ہی پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ ایشو بڑھتا گیا تو پروٹیسٹ بھی بڑھتے گئے۔ بہت سی نئی عورتوں کی طرف سے بیانات آئے کہ انہوں نے بھی موریلٹی پولیس کو فیس کیا اور ان کے ساتھ مس ٹریٹ کیا گیا۔ بہت سی ویڈیو وائرل ہوئیں جس میں عورتیں اپنے بال کاٹ رہی اور اپنے حجاب اتار کر جلا رہی ہیں۔ ڈیتھ ٹو دا ڈکٹیٹرز اور وومن لائف فریڈم کے نعرے لگائے گئے۔ پروٹیسٹرز پر آنسو گیس سے حملہ ہوا۔ قریباً 50 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ 500 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ اگر ایران کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو ایران میں حجاب کرنا ضروری نہیں، خاص طور پر 1979 سے پہلے۔ 1979 سے پہلے ایران میں محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ وہ ایک ماڈرن سیکولر قسم کا آدمی تھا اور فورن گریجویٹ تھا۔ اس نے ایران کو بھی ماڈرن بنانے کے لیے بہت سے سٹیپ اٹھائے، جس میں ایک زیادہ شادیاں کرنے پر پابندی تھی۔ شادیوں کی کم سے کم عمر 18 سال مقرر کی۔ اس کے دور میں ایران میں کافی ترقی ہوئی۔ 1979 سے پہلے محمد رضا پہلوی کے دور میں عورتوں کے حجاب کرنے پر پابندی تھی۔ 1979 میں ایران میں ریولوشن آیا، جس کو ایرانی ریولوشن یا اسلامک ریولوشن بھی کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ بدل گیا۔ اس ریولوشن کے بعد 1979 میں ایک بل پاس ہوا جس کے مطابق عورتوں کے پبلک پلیسز پر سکارف سے اپنے سر کو کور کرنا لازمی کر دیا گیا۔ اس پر بھی ایران میں کافی پروٹیسٹ ہوئے۔ 1989 میں اس بل کو مینڈیٹری لا بنا دیا گیا۔ ارلی 90s میں موریلٹی فورسز کو بنایا گیا جو ایران میں ڈریس کوڈ کو فالو کرواتی ہے۔ 1981 میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دے دی گئی اور میرج کی منیمم ایج 18 سال مقرر کرنے والے اس لا کو ختم کر دیا گیا۔ 1979 سے لے کر اب تک ایران میں حجاب کے خلاف بہت سے پروٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ 2006 میں 1 ملین سگنیچر کے نیم سے ایک کیمپین حجاب کے خلاف چلی تھی۔ اس کے علاوہ 2014 میں ایک آن لائن کیمپین ہوئی تھی جس میں عورتوں کو حجاب لا کو توڑتے ہوئے اپنی پکچرز اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے دیکھا جا سکتا تھا۔ 13 سپٹمبر کو مہسا امینی کے ہاسپٹلائز ہونے کے بعد دوبارہ یہ اینٹی حجاب پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ یہ پروٹیسٹ 10 رات تک مسلسل رہے اور اس کے بعد پھر حکومت کی گرفتاریوں اور فائرنگ کی وجہ سے اب ان میں تھوڑی کمی آ گئی۔ اس کے برعکس ایران میں حجاب کی حمایت میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بہرحال حجاب کرنا یا نہ کرنا ہر خاتون کا بنیادی حق ہے اور وہ اس کے لیے خود جواب دہ ہے، اس لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔